السلام علیکم۔ الفاتحة۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة وتبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في القرآن العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. دیوانو ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا. صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ادب گاہست زیر آسماء ازرش نازکتا نفس گم کردمی آید جنید و با یزیدی جان با مصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہماوست با اونا رسیدی تمام بالحبیست. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو ایمان کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے. اور رب کیا کہتا ہے؟ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ. یہ تو قرآن نے کہا کہ میری جان. اب رب کیا کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہم سے مراد کون؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندوں میرے محبوب سے محبت کرو گے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ ارے یہ دنیا کیا حقیقت رکھتی ہے؟ یہ دنیا کی کیا اوقات ہے؟ یہ دنیا کی کیا وقت ہے؟ ارے لوح و قلم تیرے ہیں. یہ لوح و قلم تیرے ہیں. یوں تو سید بھی ہو اور مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. اے بہستان والوں یوں تو سید بھی ہو اور مرزا بھی ہو افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو. بتاؤ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں اور کیا زمانے میں یہی پنپنے کی باتیں ہیں. حضرات میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد 3 آیت کریمہ پڑھے جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہے وہ ایک ماڈل ہے. مطلب کیا کہنا چاہتا ہے رب؟ رب یہ کہتا ہے
کہ اے ایمان والوں میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو۔ قرآن مجید فرقان الحمید کی دوسری آیہ کریمہ میں رب فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں میرا محبوب جو دے وہ لے لو اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ حضرات محترم، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا ماڈل کون ہے؟ آج ہم کس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اے مسلمان، تو کون تھا؟ تیری حقیقت کیا تھی؟ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ تیرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کمانا ہے، کھانا ہے اور سو جانا؟ نہیں، ارے تجھے اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے انسان اور جنوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اے انسان، آج تو کس کی فرما برداری کر رہا ہے؟ آج تو کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ اکبر! صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کرتے تھے کہ جب چلتے تھے تو نبی کو چلتا ہوا دیکھتے تھے تو چلنے کا طریقہ سیکھتے تھے، کھانا کھاتا ہوا دیکھتے تھے، کھانے کا طریقہ سیکھتے تھے، سوتے ہوئے دیکھتے تھے، سونے کا طریقہ سیکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پاک کو دیکھتے تھے تو اپنے لباس کو ویسا بنایا کرتے تھے۔ سرکار کے جیسے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے اپنے چہرے کو ویسا سجا لیا کرتے تھے۔ اپنے زلفوں کو دیکھتے تھے آقا کی تو اپنے سروں میں ان زلفوں کو سجا لیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، اب جو قوم نبی کے نقش قدم پر چلے گی، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو میرے نبی کا ہو جائے گا یہ دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت اور یہ دنیا کا جاہ و جلال میں تیرے قدموں میں پھینک دوں گا۔ مگر کب؟ جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل غلام ہو جائے گا۔ آج ہماری ذلت، آج ہماری پستی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی روش کو چھوڑ دیا۔ بتاؤ، قرآن کہتا ہے نبی کو ماڈل بناؤ، قرآن کہتا ہے نبی کو نمونہ بناؤ، قرآن کہتا ہے نبی کے دن رات دیکھو، نبی کا لینا دینا دیکھو، نبی کا کھانا پینا دیکھو، نبی نے جو کہہ دیا اس کو مانو اور جس سے منع فرما دیا اس سے باز آ جاؤ۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم، ہم مسلمان ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ بڑے شان سے کہتے ہیں ہم مسلمان۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے پاکیزگی، اسلام میں وہ دنیا کے کسی مذہب میں اتنی پاکیزگی کا اہتمام نہیں کیا گیا، اتنی تقوی کا اہتمام نہیں کیا گیا جتنا کہ اسلام کے اندر ہے۔ لیکن یہ قوم سب سے زیادہ ناپاک اور سب سے زیادہ گندی نظر آ رہی ہے۔ تو مسلمان ہو، تمہارے محلے میں گندگی دیکھ کر اہل حنوج شرماتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر اہل حنوج شرماتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس بستی میں اتنے ہی مسلمان ہیں، اس بستی میں اتنے ہی اللہ والے ہیں،
اس بستی میں اتنے ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن نہیں، آج ہمارے دلوں میں اسلام نہیں ہے، ہمارے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں دنیا کا راج ہے۔ آج ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، ہمیں جن کی پیروی کرنا ہے، ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، آج ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوان، آج تو نے کس کا ماڈل بنا کے رکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے کہ میرے نبی کو ماڈل بناؤ، لیکن یہ مسلمان جو کلمہ بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن ماڈل بنا رہا ہے نچنیے کو، بمبئی کی فلم انڈسٹری والے کو اپنا ماڈل بنا رہا ہے، ناچنے گانے والوں کو، ان طوائفوں کو ماڈل بنا رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے نبی کو ماڈل بناؤ، لیکن یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر کافر بھی شرما رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھٹا کپڑا جو پہنے گا اس سے غریبی آئے گی۔ کپڑا پٹا پہننا جائز نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کسی نچنیے نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیا، ہم لگے اس کی اقتدا کرنے۔ قرآن تو کہتا ہے سچوں کی اقتدا کرو، قرآن تو کہتا ہے نبی کو ماڈل بناؤ، لیکن ہم مان رہے ہیں یہ دنیا کی فلم انڈسٹری جہنمی لوگوں کو، وہ بال معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ یہودی کٹ ہے، وہ سور کٹ ہے، وہ خنزیر کٹ ہے، اور تم جانتے ہو عیسائیوں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک یہ سور اتنا ہی عظیم ہے جتنا ہندوؤں کے نزدیک گائے عظیم ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک جتنی گائے عظیم ہے، عیسائیوں کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک سور اتنا عظیم ہے۔ حضرات، یہ اس کا کٹ بناتے ہیں، اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، نیچے بال نہیں ہوتے۔ تمہارے سروں کے اندر اوپر بال ہے، نیچے بال نہیں ہے، سائیڈ میں بال غائب ہے، سور کٹ بنا رہے ہو تم۔ ارے تمہاری تو زلفیں ہونا چاہیے، تمہارے پر تو چہرہ رسول ہونا چاہیے، تم نے کس کی تقلید کرنا ہے؟ اور یاد رکھو، اگر تم ممبئی کی فلم انڈسٹری کے نچنیوں کی پیروی کرو گے، ان کے جیسا لباس بناؤ گے، ان کے جیسا چہرہ بناؤ گے، ان کے جیسے بال بناؤ گے، قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقومہ فہو منہم، تم جس قوم کی پیروی کرو گے کل میدان محشر میں انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اے مسلمان، تم چاہو گے تمہارا حشر ان نچنیوں کے ساتھ ہو، وہ طوائفوں کے ساتھ ہو؟ پوچھنا چاہتا ہوں میں تم لوگوں سے، پسند کرو گے تم ان کے ساتھ؟ اور اگر پسند نہیں کرتے تو آج سے توبہ کرو کہ ان کے جیسا لباس نہیں پہنیں گے، ان کے جیسے کٹنگ نہیں بنائیں گے، ان کے جیسے چہرہ نہیں رکھیں گے۔ اگر چہرہ رکھیں گے تو داڑھی والا رکھیں گے، اور زلفیں رکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ والی زلفیں رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم قادری دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آج آپ اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ منافق ہیں، اور منافق کا مقام جہنم کے آخری درجے کے اندر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، ہے نا، اسفل من النار۔ منافق کا مقام کہاں ہے؟ جہنم کے آخری درجے کے اندر۔
اب میں آپ کے سامنے آئینہ رکھتا ہوں، آپ مومن ہیں کہ منافق ہیں؟ آپ فیصلہ کرنا، میں فیصلہ نہیں کروں گا، فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اور یاد رکھو وہ اقبال کا شعر، اقبال بڑا اپدیشک ہے، باتوں سے من موہ لیتا ہے۔ ارے گفتار کا غازی بن تو چکا، گفتار کا غازی بن تو چکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج ہمیں گفتار نہیں، آج اپنے آپ کو کردار کو بنانا ہے، اپنے کردار کو سدھارنا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مومن ہیں کہ مسلمان؟ اپنا محاسبہ خود کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، باب الایمان، باب الایمان میں حدیث ہے، منافق کی 4 پہچان ہوتی ہے، منافق میں یہ 4 باتیں ہوتی ہیں۔ کون سی 4 باتیں ہوتی ہیں منافق میں؟ اور مسلمان میں یہ 4 باتیں، مسلمان میں یہ 4 باتیں، مسلمان میں یہ 4 باتیں اور منافق میں یہ 4 باتیں ہوتی ہیں۔ کون سی 4 باتیں ہوتی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں منافق کی پہلی پہچان یہ ہے، وہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، رسول کا غلام رسول جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اب منافق کی دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب بات کرے گا اور جب جھگڑا کرے گا تو آپس میں گالی بکے گا۔ اللہ اکبر! معلوم یہ ہوا کہ جو منافق ہے وہ گالی بکتا ہے، مومن گالی نہیں بکتا، اللہ کے رسول کا غلام گالی نہیں بکتا، عاشق رسول گالی نہیں بکتا، منافق گالی بکتا ہے۔ حضرات محترم، تیسرا حکم دیا، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تیسری بات منافق کی یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن جو ہے وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا، مومن ہمیشہ ایماندار ہوگا، مومن ہمیشہ سچا ہوگا، لیکن منافق ہمیشہ بے ایمانی کرے گا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد چوتھی بیماری ہے منافق کی، چوتھی پہچان یہ ہے کہ چوتھی پہچان منافق کی یہ ہے کہ وہ جب پہلا تو یہ ہے کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، پھر اس کے بعد وعدہ خلافی، ایک اور وعدہ خلافی کرے گا۔ منافق کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ مومن جب وعدہ کرے گا اس کو وفا نہیں کرے گا۔ یاد رکھو منافقوں کی پہچان۔ اب اے مسلمان ذرا اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھ، کیا ہم جھوٹ سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہم دھوکے سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا امانت سے خیانت کرنے سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا گالی بکنے سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا وعدہ خلافی کرنے سے بچے ہوئے ہیں؟ اے مسلمان، ہرگز نہیں، آج یہ عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا شیطان ہمیں ان برائیوں میں ملوث کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس شیطان سے محفوظ فرمائے۔ آج جگہ سے اٹھو تو یہ تحیہ کر کے اٹھو کہ ان چاروں باتوں سے ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں گے۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، قرآن فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑھ کر گناہ ہے جھوٹ، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دو، امانت میں خیانت کرنا چھوڑ دو، آپس میں گالی بکنا
چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھو تمہاری لسٹ مومنوں کی نہیں ہوگی، منافقین کی لسٹ میں نام ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ اور پکے سچے مومن بنو۔ اور دوسری بات، من تشبہ بقومہ فہو منہ۔ آج کے دن جو مسلمان پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے، پھلجڑیاں جلا رہے ہوں گے، وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، وہ حرام کام کر رہے ہیں، وہ کافروں کے شعار کو اپنا رہے ہیں، وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ گمراہ و بددین لوگ ہوں گے۔ یاد رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے اتنی نفرت کرتے تھے، جانتے ہو جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے، آپ نے دیکھا محرم کی 10ویں تاریخ اس کو روزہ یہودی رکھتے ہیں، یہی اسرائیلی، یہ اسرائیل جو ہے نا یہ یہودی ہے، یہ یہودی روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ سرکار نے پوچھا، اے اسرائیلیوں یہ بتاؤ تم کیسے روزہ آج روزہ تم کیوں رکھ رہے ہو، عاشورے کے دن تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ارے ہم روزہ کیوں نہ رکھیں، آج ہمارے نبی کو فرعونیت سے نجات ملی تھی، اللہ نے ہمارے نبی کو کامیابی عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، پانی میں ڈبایا تھا، ہم اس شکرانے کے طور پر آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ارے تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگوں آئندہ سال تم نے عاشورے کا روزہ رکھنا، آگے بات سنو، لیکن عاشورے کا روزہ ایک نہیں 2 رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی میں بھی تم کافروں کی مشابہت نہ کرو، تمہارا اپنا ایک الگ مقام ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کافروں کی مشابہت سے ہمیں منع فرما رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ آج ہم دیوالی کے دن پٹاخے، پھلجھڑیاں اور یہ سب چیزیں اسراف ہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور جو یہ پٹاخے، پھلجڑیاں اور یہ سرسریاں یہ جو پھوڑ رہے ہیں، یاد رکھو یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن نے ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بچو، اپنے معاشرے کے اندر اسلام پیدا کرو، اپنے معاشرے کے اندر قرآن کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، سنتوں کی پابندی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اے مسلمانوں، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر آفت کیوں ہے؟ مسلمانوں کے اوپر زوال کیوں ہے؟ آج یہی مسلمان، ایک وقت تھا کہ جب یہ مسلمان جس طرف گزرتے تھے ان کو دیکھ کر اقبال فرماتے ہیں کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اولاد غوث اعظم قادری دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک وقت وہ مسلمان تھے کہ جو جس طرف گزر جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، کامیابی قدم چومتی تھی۔ ارے وہ بھی تو مسلمان تھے، آج ہم مسلمان ہیں جس کو دیکھ کر آج شرما رہے ہیں اہل ہنود، غیر قومیں ہمیں جو ہے تو پستی میں ڈال رہی ہیں۔ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر لکھا ہے ہندوستان میں جو سب سے پست درجے قوم ہے وہ مسلمان ہے۔
جو سب سے کم پڑھی لکھی قوم ہے وہ مسلمان ہے، جو سب سے گری ہوئی قوم ہے وہ مسلمان ہے، جو سب سے جاہل قوم ہے وہ مسلمان ہے، جو سب سے پستی میں ہے وہ مسلمان ہے۔ ارے کیوں یہ مسلمانی؟ آج ہماری یہ حالت کیوں ہوئی جبکہ ہمارا نبی ہمیں کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مومن مسلمان، ہر مومن مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اطلب العلم او کان بالصین، علم حاصل کرنے اگر تمہیں چین جانا ہے تو وہاں بھی جاؤ۔ اتنی زبردست نبی پاک کا حکم ہے، لیکن ہم علم سے ناشنا، نہ دنیا کا علم نہ دین کا علم۔ یہ قوم مسلم، شرم کرو مسلمانوں۔ آج ہندوستان میں ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے، اور ہندوستان میں ہی نہیں، دور مت جاؤ، تمہارے گھروں پر بھی بلڈوزر چلائے گئے۔ کیوں چلائے گئے تمہارے گھروں پر بلڈوزر؟ تمہیں دور آرام سے تمہیں تکلیف میں کیوں بھیج دیا گیا؟ تمہیں دور کیوں بھیج دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج وجہ یہ ہے ہماری معاشرے کے اندر بتاؤ کتنا اسلام ہے، کتنی ایمانداری ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنا دین ہے، کتنی مسلمانی ہے۔ صبح سے اٹھ کر شام تک یہ جو آئے ہیں جھوپڑ پٹی میں، سیدھے سٹا چل رہا ہے، جوا چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے۔ اللہ اللہ، جوے کے اڈے، شراب کے اڈے، گرد کے اڈے، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ ہماری بستیوں میں تھی کہ نہیں؟ اور یاد رکھو وہ بستیوں میں بھی یہی عالم تھا، یہ بستی میں بھی یہی عالم ہے، اور آج نہیں، اگر نہیں سدھرے اس بستی سے بھی دور پھینکے جاؤ گے، یہاں سے بھی اجاڑے جاؤ گے، اور مومن ہو جاؤ گے تو تمہیں دیکھ کر سامنے والا تھرا جائے گا۔ کیوں تھرائے گا؟ اگر ایمان والے ہو جاؤ گے تو تمہیں سامنے آئے گا تو پیشاب کر دے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ نہ غم کھاؤ، ارے تم ہی غالب آؤ گے، ارے تم ہی کامیاب ہوگے، مگر کب؟ جب غلام مصطفیٰ ہو جاؤ گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، قادری دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کب؟ جب تم غلام مصطفیٰ ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ یو پی کے اندر، بہار کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر، جہاں جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں، وہاں وہاں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن یاد رکھو یہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں اور یہ ہماری بیٹیوں کو جو اجاڑ رہے ہیں، جو ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، یہ کیوں لوٹ رہے ہیں؟ ہمارے گریباں میں جھانک کر دیکھو، ہم مسلمان نہیں رہے، ہمارا وہ کردار نہیں رہا۔ اگر ہم آج بھی پکے مسلمان ہو جائیں تو خدا کی قسم ان پتھر کے پوجنے والوں کی طاقت کیا ہے جو ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ آؤ سنو ایک واقعہ سنو، اس کے پہلے مدینے والے پر درود پاک پڑھ دو، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو ہمیں نوچ رہے ہیں، یہ جو ہمیں دبا رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں دبائیں گے کب؟ جب ہم غلام مصطفیٰ ہو جائیں گے۔ کیسے؟ آؤ سنو مدینہ پاک کا واقعہ، کہہ دو سبحان اللہ، ارے تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ کہا تو آپ کو معلوم پڑا کہ آپ نے کچھ کمایا۔ آپ نے
اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہی نام ہے۔ آپ جو کہتے ہو نا سبحان اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے، لیکن سن لو، سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاک، یعنی سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، لیکن کس چیز سے؟ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، بیوی سے پاک، بچے سے پاک، ہلنے جلنے سے پاک، حد حدود سے پاک۔ کان نہیں سنتا ہے، ہاتھ نہیں پکڑتا ہے، آنکھ نہیں دیکھتا ہے، زبان نہیں بولتا ہے، یہ ہے اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہوں گے تو رب کی رحمت کتنی جھومتی ہوگی کہ میرے بندوں نے میرا ذکر کیا ہے۔ اور جانتے ہو سبحان اللہ جب آپ کہہ رہے ہو تو اللہ آپ کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے، نہیں جانتے؟ آؤ سنو، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ عز و جل سے فرمایا، اے اللہ کل قیامت کے دن جو تو میزان قائم کرے گا تو یہ بتا دے کہ ذرا وہ میزان کتنی بڑی ہوگی، وہ میزان بتا دے کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب میزان دکھایا تو میزان کی حیت کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب آپ بے ہوش ہو کر ہوش میں آئے، آپ کے امتیوں نے پوچھا، یا نبی اللہ کیا دیکھا؟ میزان کتنی بڑی تھی، اس کا پلڑا کتنا بڑا تھا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بتاؤں، ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر اس میزان کے اندر رکھ دیے جائیں، اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ ایک کونے میں چھوٹی سی گیند کی طرح نظر آئیں گے۔ اس پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمین اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک کونے میں جیسی گھر میں گیند پڑی ہوتی ہے ایسی نظر آئے گی۔ اب کہہ دو ایک بار سبحان اللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اب آپ نے میزان کی حیت دیکھ لی، میزان کتنی بڑی ہے، کتنی لمبی چوڑی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، میرا رب اسے آدھے میزان کے پلڑے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ دیکھ لیا سبحان اللہ کتنے ثواب کما رہے ہیں آپ نے تو کتنے پلڑے بھر لیے، ایک پلڑا نہیں کئی پلڑے بھر لیے آپ نے۔ آؤ اب جب آپ نے اتنی کمائی لیا ثواب تو آؤ نبی کی بارگاہ میں۔ میرے نبی پاک کا زمانہ ہے، نبی پاک کا زمانہ ہے، ایک چرواہا مدینے کے مضافات میں بکریاں چرا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بکریاں چرا رہا ہے۔ ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو دبوچ کر لے کر چلا گیا۔ چرواہے نے ڈنڈا مار کر بکری چھڑا لی، لیکن بھیڑیا ٹیلے پہ جا کر بیٹھ گیا، انسانوں کی زبان میں عربی میں گفتگو کرنے لگا۔ اے چرواہے، تو نے مجھ سے، میرے رب نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا، تو نے چھین لیا۔ چرواہا مبہوت، حیران، ارے یہ جانور انسانوں کی زبان میں کلام کر رہا ہے، انسانوں کی زبان میں بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کہ کون؟ کہا اے بھیڑیے مجھے تو تعجب ہے، تو عربی میں بات کر رہا ہے۔ ارے بھیڑیا کہتا ہے اے چرواہے، ارے مجھے تجھ پر اس سے زیادہ تعجب ہے کہ ایک اللہ کا محبوب آسمان کی غیب کی خبریں کھجوروں کی جھرمٹ میں دے رہا ہے، آج تک تو اس کے پاس نہیں گیا۔
آج تک تو اس کے پاس نہیں گیا. تو کہنے لگا کہ اے بھیڑیے اگر میں ان کے پاس چلا جاؤں تو پھر میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ذرا ہوش میں آنا، میری بات کو غور سے سننا. میں اپنے اس واقعے سے کیا پیغام دینا چاہتا ہوں اور کیا سبق دینا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا. وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ تو ابھی تک نہیں گیا. تو کہا کہ میں کیسے جاؤں؟ میری بکریاں کون حفاظت کرے گا؟ بھیڑیا کہتا ہے اے چرواہے تو چلا جا، تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا، تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا. اب وہ چرواہا وہاں سے چلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر عرض کرتا ہے سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، میرا غیب داں نبی بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے، آنے والا ایسا نہیں آیا، بھیڑیے کی گواہی سے آیا ہے، بھیڑیے کی گواہی سے آیا ہے، لہذا آنے والا آیا. قصہ مختصر اس نے ایمان لایا اور ایمان لا کر داخل اسلام ہوا. آیا تھا تو جہنمی لیکن جب گیا تو جنتی، آیا تھا تو جہنمی گیا جنتی، اور جب جا رہا ہے تو بن گیا غلام نبی. کیا بنا؟ غلام نبی. اب جب غلام نبی بن کر چلا اور میدان میں پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ بکریاں ایک دائرے کے اندر کھڑی ہیں اور وہ بھیڑیا بکریوں کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بھیڑیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بکری پر جھپٹا مارا تھا، ایک بکری کو پھاڑ کھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہی بھیڑیا آج ان بکریوں کا نگہباں کیوں بن گیا؟ ان بکریوں کا محافظ کیوں بن گیا؟ اللہ اللہ، عشق و وجدان نے بڑھ کر ارے رہبری کی. ارے سن، یہ گڈریا، یہ چرواہا اس وقت تک کے جب تک کہ غلام نبی نہیں تھا بھیڑیے حملہ کر رہے تھے. اب جب غلام نبی ہو گئے تو یقیناً یہ بھیڑیے ہماری حفاظت کرتے ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، اولاد غوث اعظم قادری دولا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے یہی کافر جو تمہارے گھر توڑ رہے ہیں یہی تمہارے گھروں کے محافظ ہو جائیں گے. لیکن بننا ہے پکا مومن، بننا ہے غلام مصطفیٰ، بننا ہے پکا ایمان والا. چہرے کو بناؤ مسلمانوں کی طرح، زلفیں رکھو رسول پاک کی طرح، لباس پہنو مسلمانوں کی طرح. میرے پیارے آقا فرماتے ہیں ارے لباس گھٹنے سے 4 انگل نیچے ہو، لیکن ان نچنیوں نے تو اس کو ہپ کے اوپر ہی کر لیا ہے، پٹھوں کے اوپر کر لیا ہے. ننگائی کی بھی حد ہوتی ہے. میرا نبی کہتا ہے کپڑے پھٹے نہ پہننا، یہ دشمن خدا دشمن رسول پھٹے ہوئے کپڑے پہنا رہا ہے. میرا نبی کہتا ہے گھٹنے کے نیچے پہنو، یہ کمبخت ناف کے اوپر پہنا رہے ہیں. ارے شرم کرو، اگر تم ان کے اقتدار میں ان کی اقتدا کرو گے تو قسم خدا کی میدان محشر میں تم انہی کے ساتھ جہنم میں جلو گے. یہ کوئی عزت دار ہے سلمان؟ یہ شاہ رخ عزت دار ہے؟ یہ عامر عزت دار ہے؟ ارے یہ خود کافر ہیں، یہ خود مشرک ہیں، یہ خود گمراہ ہیں، اور جو ان کی پیروی کرے گا ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. وہ سلمان نے کیا ٹوسی پہن لیا؟ ہمارے نچنیے بھی ٹوسی پہننے لگ گئے، ان کو شرم نہیں آئی. میرا نبی کہتا ہے جو مسلمان ہے مومن ہے اس کے پاس 4.5 گرام سے زیادہ چاندی نہیں پہن سکتا. 4.5 گرام سے زیادہ اگر چاندی پہنتا ہے، گلے میں کوئی چین ڈالتا ہے لوہے کی، تانبے کی، پیتل کی، تو یاد رکھو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ جھگڑوں کی وجہ سے میں نے انگوٹھی پہننا ہی چھوڑ دی.
کہ جب میری نماز نہیں تو پیچھے والوں کی کہاں سے ہوگی؟ تو حضرات یہ گلے میں چین نہیں ہونا، تانبے پیتل، اور سن لو یہ آپو باپو جو لوگ ہوتے نا، یہ کیا نام ہے وہاں پر، وہ تانبے کا کڑا ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ کوئی تانبے کا کڑا ہاتھ میں نہیں ڈالنا، اگر ہاتھ میں ڈالو گے اور نماز پڑھو گے تو وہی منہ پہ مار دی جائے گی، تمہاری نماز ہی نہیں ہونا۔ مسلمان کو سوائے 4.5 گرام چاندی سے زیادہ کچھ نہیں پہننا ہے، اور سونا تو سخت حرام ہے، سونا سخت حرام ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی، عورتیں امیٹیشن کوئی زیور نہ پہنے، لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا، لوہے کا، جرمن کا نہ پہنے، کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہیں، سونا اور چاندی پہنے، دیگر دوسرے دھات اگر پہنے گی ان کی بھی نماز نہیں ہوگی، ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اصلاح کر لو اپنے آپ کو۔ اور گلے میں چین ڈال کر مردوں کی تو نماز ہی نہیں ہے، ٹوسی پہن کر مردوں کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور سچے غلام مصطفیٰ ہو جاؤ، تو یہ جتنے بھی ہیں پیشاب کے پینے والے، یہ زمزم کے پینے والوں کے غلام ہو جائیں گے، یہ زمزم کے پینے والوں کے یہ غلام ہو جائیں گے۔ ارے تم تو پاک ہو، ارے تم تو پاک ہو کہ نہیں؟ مومن پاک ہے کہ نہیں؟ مومن پاک ہے اور مشرک ناپاک ہے، تو تم پاک ہو، تمہارے محلے کو بھی پاک کرو۔ ارے تم پاک ہو، تمہارے محلے کو بھی صاف کرو، محلے کو صاف کرو، اپنے سینے کو صاف کرو، اپنے سینے کو کینے سے پاک کرو، اپنے سینے سے نفرت کو پاک کرو، اور اس کو مدینہ بناؤ نبی کا۔ کیا بناؤ؟ نبی کا مدینہ بنا دو۔ اور سنو اے پیاروں، بس اللہ کے لیے نبی پاک کے دیوانے ہو جاؤ، سنتوں پر عمل کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ لیکن محبت وہی سچی ہوگی کہ جب ہمارا کردار بدل جائے گا، ہمارا لقمہ بدل جائے گا۔ لقمہ حلال کماؤ، شراب سے بچو، جوئے سے بچو، سٹے سے بچو، لڑائی جھگڑے سے بچو۔ یاد رکھو، لڑائی جھگڑا اتنی بڑی بلا ہے جس کو تم نہیں سمجھ سکتے، اتنی بڑی بلا ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، اور ایک مقصد کے تحت تشریف لائے تھے، لیکن سامنے دو مسلمانوں کو آپس میں تکرار کرتے ہوئے دیکھا، لڑتا ہوا تکرار کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتانے آیا تھا، سنو مسلمانوں، لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، اگر لڑائی کرنا ہے تو کفار کے ساتھ، مومن کے ساتھ نہیں۔ کیا فرمایا پیارے آقا نے؟ میں آیا تھا باہر تمہیں ایک چیز بتانے کے لیے کہ شب قدر رمضان المبارک میں کون سی رات میں ہوگی، لیکن تم دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر اللہ نے میرے دماغ سے اس کا تعین اٹھا لیا، اس کا تعین اٹھا لیا۔ جو ایک رحمت تمہارے اوپر برسنے والی تھی، لڑائی سے وہ رحمت ہٹ گئی اور تمہیں زحمت میں مبتلا کر دیا۔ اب 10 رمضان کے 10 دنوں میں ڈھونڈو کہاں ہے۔ اگر کوئی لڑتا، معلوم یہ ہوا کہ جہاں لڑائی ہوگی وہاں سے رحمتیں روٹھ جائیں گی، تو آپس میں لڑو نہیں، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے چاہت رکھو۔ آج ہم، اور ایک بات سن لو، پیارے آقا فرماتے ہیں جو سب سے بڑی برائی ہے، اب بتاؤ، سرکار نے فرمایا وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، پھر کہا
وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. پیارے آقا سے صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی سے ناراض ہو. اب بتاؤ تم مومن ہو کہ نہیں؟ پڑوسی سے ناراض ہو تو یاد رکھو اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا نہ کرو، اپنے پڑوسیوں سے ناراض نہ رہو، نہیں تو یاد رکھو تم مومن نہیں ہوں گے. آپس میں ایسے رہو مسلمان جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اتحاد سے رہو، محبت کے ساتھ رہو جیسے صحابہ اکرام رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول کے گھر صبح ہی صبح ایک بکری کی ران آ گئی، وہ بھی مومن تھے. ایک ران آئی، جب ران گھر میں آئی میاں بیوی بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے اجی سنیے اپنا پڑوسی اپنے سے زیادہ اس کا حقدار ہے، اس کو دے دیا جائے. اب وہ ران وہاں سے اٹھی، بازو والے پڑوس میں پہنچی. جب وہاں پہنچی وہ پڑوسی کہتے ہیں اجی سنیے بات دراصل یہ ہے اپنے سے زیادہ بازو والا اس کا مستحق ہے. اسے پہنچ گئی، وہاں پہنچی، وہ کہتے ہیں اپنے سے زیادہ اس کا بازو والا مستحق ہے. اس طرح روایت میں آتا ہے 7 مکانات سے گزر کر وہ ران بکری کی جہاں سے چلی تھی وہیں آ کر پہنچ گئی. اس سے کیا ثابت ہوا؟ وہ آپس میں کتنے رحیم، آپس میں کتنے محبت کرنے والے، آپس میں کتنے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے. اب اس کا ایک واقعہ اور سن لو کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے اور جس کے عمل سے دوسرا مومن محفوظ ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت بی بی زینب نام تھا، حضرت زینب تھا کیا کہ حضرت حفصہ ہے؟ حضرت حفصہ ہے. ماشاءاللہ اللہ عمر دراز فرمائے. حضرت حفصہ جب آپ بیوہ ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر میری بیٹی سے تم نکاح کر لو. کیا کہا؟ میری بیٹی سے تم نکاح کر لو. حضرت ابو بکر صدیق نے انکار کر دیا. پھر آپ نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ اے عثمان غنی میری بیٹی سے تم نکاح کر لو. آپ نے بھی انکار کر دیا. لیکن مولا علی کو نہیں بول سکتے تھے، اس لیے کہ مولا علی کو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح حرام تھا. یہ خاتون جنت کا مقام ہے، دوسرا نکاح مقام. اب حضرت علی کو تو نہیں بول سکتے تھے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ صدیق اکبر نے بھی انکار کر دیا اور عثمان غنی نے بھی انکار کر دیا میری بیٹی سے. اب اسی فکر مندی میں ملول طبیعت ہو کر، غمگین ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیٹھے تھے. کہا اے عمر کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کی طلاق ہوئی تو میں چاہتا تھا، میں نے صدیق سے کہا کہ تم نکاح کر لو، عثمان سے کہا تو تم نکاح کر لو، تو صدیق نے بھی انکار کر دیا اور عثمان نے بھی انکار کر دیا. سرکار مسکرائے اور کہا اے عمر اگر ان دونوں سے بہتر اگر اسے رشتہ ملے تو کیا تم قبول کر لو گے؟ یعنی میں تو سرکار حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ. اب سرکار مختصر واقعہ بتانا مقصود یہ ہے کہ نکاح تو ہو گیا، لیکن جب نکاح کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب دونوں ساتھ میں
مبارکباد دینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو عرض کرنے لگے اے عمر ہمارے انکار کرنے سے تمہیں تکلیف تو ضرور ہوئی ہوگی، تکلیف تو ہوئی نا؟ کہا ہاں مجھے تکلیف تو ضرور ہوئی، لیکن اے عمر ہم دونوں نے یہ سوچا، آئے کہہ دو سبحان اللہ، دیکھو کیسی ہمدردی ایک دوسرے کی، ہم دونوں نے یہ سوچا کہ ابو بکر کا رشتہ بھی رسول اللہ سے، علی کا رشتہ بھی رسول اللہ سے، عثمان غنی کا رشتہ بھی رسول اللہ سے، اب ایک رہ جاتے ہیں آپ، کہ آپ کا ایک چانس ہے، اگر یہ بھی ہم کر لیں تو ہم چاہتے تھے کہ یہ بیٹی کا رشتہ رسول اللہ سے ہو جائے تو اپن چاروں کا رشتہ رسول اللہ سے ہو جائے گا۔ یہ تو اے عمر ہمیں معاف کر دینا، ہم دونوں کی یہ صلاح تھی کہ ہم دونوں انکار کر دیں، ورنہ نکاح کرنے میں ہمیں کوئی قباحت، ہم چاہتے تھے تمہارا رشتہ رسول اللہ سے جڑ جائے۔ تو سرکار صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق سرکار کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی دونوں داماد ہیں۔ تو یہ دیکھو محبت کیسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو محبت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ایک دوسرے سے محبت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، اور دیکھو اگر ہم میں برائی ہے تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو یقیناً شیطان جب دشمن ہے تو ہمیں گمراہ تو کرے گا۔ ہم نے آج تک جو گناہ کیے، اگر ہم نے شراب پیا ہے تو اٹھنے سے پہلے توبہ کر لے، ہم نے سٹا کھیلا ہے، جوا کھیلا ہے، جھوٹ بولا ہے، بیٹھ اٹھنے سے پہلے توبہ کر لے۔ رب ذوالجلال تمہاری توبہ کرنے سے پہلے تمہاری توبہ قبول کر لے گا، تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ اور سنو شرابی کے تعلق سے حدیث پاک ہے کہ شرابی کو سلام کرنے والا، شرابی کو مصافحہ لینے والا، شرابی کا معانقہ کرنے والا، یہ جو بھی ہے اللہ عز و جل اس کی 40 سالہ عبادت کو ختم کر دے گا، شرابی کی نہیں، شرابی سے سلام معانقہ کرنے والے کی۔ تو شرابی پر کتنا عذاب ہوگا، شرابی پر جنت حرام ہے، اس لیے شراب کا ایک قطرہ پیٹ میں گیا تو اس پر جنت حرام ہو گئی۔ اس لیے بچو، اگر پیا ہے توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ جو جوا ہے، یہ پتے جو ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جوا جو کھیلے گا سور کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو ملے گا وہ۔ اس لیے بچو، ان سٹوں سے بچو، ان پتوں سے بچو، شراب سے بچو، زنا سے بچو، حرام لقمہ حرام سے بچو۔ اگر لقمہ حرام کھاؤ گے تو یقیناً کہیں کے نہیں رہو گے۔ ایک آخری بات لقمہ حرام پر آئی تو بتا دوں، لقمہ حرام آج بولتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں کہ نہیں بھاگ رہی ہیں؟ بھاگ رہی ہیں کہ نہیں؟ حضرت بھاگ رہی ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ بھی کافروں کے ساتھ۔ ہماری برہانپور کی تقریباً 10 سے 15 لڑکیاں کافروں کے ساتھ چلے گئی، اور دیگر کئی جگہوں پر ہیں۔ یہ لڑکیاں کیوں جا رہی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی غور کیا؟ آپ ادھر انگلی اٹھا رہے ہو، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ ارے بابا یہ اس کی وجہ سے نہیں، 3 انگلی تجھے بتا رہی ہے، وہ تو 1% ہے، تو 3% گناہگار ہے۔ ارے اس کی وجہ سے، ارے اس کی وجہ سے نہیں، تو 3 گنا گناہگار ہے۔ اگر تو سدھر جائے تو وہ سامنے والے کی کوئی وقات نہیں ہوتی۔ آج ہماری بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیا ہم نے ان کو کلمہ نہیں پڑھایا؟ کیا خدا و رسول کا ذکر نہیں کیا؟ کیا انہیں اسلام کی تعلیم نہیں دی؟ بڑے افسوس کی بات ہے
ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد تقریر کو ختم کرتا ہوں. حضرات، بسرا کے اندر ایک اللہ والے تھے جو مزدوری کرتے تھے، حمالی کرتے تھے. کئی دن گزر گئے حمالی کرتے کرتے. ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن تک کہ انہیں کوئی حمالی، کوئی مزدوری نہیں ملی. اب ان کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، ایک جوان بیٹی تھی، 6 7 8 بچے تھے. 3 دن کا فاقہ گزر گیا. 3 دن کا فاقہ گزر گیا. بچے بھوک سے تلملا اٹھے، لیکن 3 دن تک کہ انہیں کوئی رزق نہیں ملا. آخر میں تیسرے دن بچے، جو بڑی بیٹی تھی، والد جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو بیٹی بھی گھر سے باہر نکل گئی. بیٹی بھی جوان تھی، خوبصورت تھی، گھر سے باہر نکل گئی. اور اب جب والد محترم رات میں واپس آئے اور وہ لڑکی جو ہے جا کر ایک ایسا محلہ جس کو بدنام زمانہ محلہ کہتے ہیں، جس کو ہم چکلا کہتے ہیں، جہاں پر بری عورتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر جا کر وہ کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونے کے بعد وہاں کے بدماش لوگ آتے تھے اور عورتوں کو لے کر جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. کسی نے بھی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں، جبکہ یہ خوبصورت جوان، لیکن کسی نے نہیں دیکھا. اور یہ وہاں جا کر کھڑی ہو گئی. یہ سوچی کہ کوئی گراہک آئے گا، کچھ دے دے گا، میں اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کی بھوک پیٹ کی آگ بجھا لوں گی. یہ اس کی ایک عجیب بچپنا تھا. چلے گئی. بہرحال جب رات کا وقت ہوا تو والد گھر پر آئے. دیکھا، بچوں سے پوچھا آپا جان کہاں ہے؟ تو کہے آپا جان باہر گئی ہیں. آپ ابا جان گئے تھے جب سے، آپ کے پیچھے نکل گئی اور واپس نہیں آئی. کہا وہ تو اللہ کے بندے سجدے میں گر گئے اور کہے اللہ میری بیٹی کی عزت و آبرو کی لاج رکھ لے، میری بیٹی کی حفاظت فرما. اور دعا کرنے لگے. اسی اثنا کے اندر بیٹی چلی آئی. بیٹی چلی آئی. باپ نے لپٹا کر رونے لگا. بیٹی کہاں چلے گئی تھی؟ کہا ابا جان 3 دن سے بھائیوں کا بھوک سے تڑپنا دیکھا نہیں گیا، تو میں نے یہ سوچی کہ میں بدنام محلہ زمانہ چلے جاؤں اور وہاں سے کچھ مجھے حاصل ہو جائے جس سے میں بھائیوں کی بھوک کو مٹا دوں. یہ میں نے نیت کی تھی. لیکن ابا جان میں کیا بتاؤں، میں جیسے گھر سے گئی تھی ویسی ہی لوٹی ہوں. کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. باپ سجدے میں گر گیا. کہہ دو سبحان اللہ. باپ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا. اور ایک جملہ دے رہا ہوں، کیا کہا اس نے جب سجدے سے سر اٹھایا؟ کہا اے بیٹی تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کیسے دیکھتا؟ آج تک تیرے باپ نے تجھے لقمہ حرام نہیں کھلایا ہے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، جشن غوث الورا، زندہ باد، قادری دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حاصل کلام یہ اپنی بیٹیوں کی عزت آبرو، بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے تو لقمہ حلال کھلاؤ. وما علینا الا البلاغ.